تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ سفر المظفر شریف کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اس موقع پر استقبال ربیع الاول کے موضوع پر گفتگو علماء کرام فرماتے ہیں۔ میں بھی آج اسی موضوع پر چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ربیع الاول منانے میں ہم محبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ حصہ لے سکیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر قرآن مجید کے اندر بار بار کیا ہے، بار بار فرمایا ہے۔ قرآن سارے کا سارا ہی حضور کی نعت ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک جو عاشق لوگ ہیں انہوں نے لکھا ہے، زیراں زبراں تے شداں مداں سب شان اودی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں۔ جو خاص لوگ ہیں، عشق و محبت والے، انہیں تو قرآن کی زیر زبر کے اندر بھی حضور کی عظمت نظر آتی ہے، حضور کی شان نظر آتی ہے۔ تو جو میں نے خطبے کے دوران آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی نعتوں کا مجموعہ تیار کرے، عرشی نعتوں کا مجموعہ، قرآنی نعتوں کا مجموعہ، علماء کی ڈیوٹی لگ جائے کہ سب سے پہلے عرشی نعت جو خدا نے اپنے محبوب کی شان میں پڑھی ہے وہ کون سی ہے، تو میں ایک علماء کا ادنا سا خادم ہونے کے ناطے سے عرض کروں گا کہ حضور کی عظمت پر جو سب سے بڑی نعت ہے وہ یہی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اور ابتداً عرض کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جلسے کیے۔ ابھی کوئی بندہ دنیا میں آیا نہیں تھا، ایک جلسہ توحید کا کیا اور ایک جلسہ رسالت کا کیا، ایک جلسہ اپنا آپ منوانے کا کیا اور ایک جلسہ اپنے محبوب کو منوانے کے لیے فرمایا۔ جو اپنا آپ منوانے کے لیے کیا اسے جلسہ توحید کہتے ہیں، اور جو محبوب کو منوانے کے لیے کیا اسے جلسہ میلاد کہتے ہیں۔ دونوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع فرمایا، جس کے اندر ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے، اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، مومنوں کی روحیں بھی تھیں، کافروں کی روحیں بھی تھیں، جنہوں نے اللہ کو ماننا تھا ان کی ارواح بھی تھیں، جنہوں نے نہیں ماننا تھا ان کی ارواح بھی تھیں۔ الغرض جس نے دنیا میں آ کے سانس لینا تھا سب کی ارواح کو اللہ نے جمع فرمایا، اور سب کو جمع فرما کے اللہ پاک نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ جب خدا نے یہ پوچھا کہ میں تمہارا خدا نہیں ہوں، روایت میں آتا ہے کہ آگے سے سب چپ ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے۔ کسی کو بولنا آتا ہو تو بولے، اس سے پہلے کوئی بولی کوئی نہیں۔ نبیوں کی ارواح بھی چپ ہیں، جنہوں نے صحابیت کا درجہ پانا تھا وہ بھی چپ ہیں، جن کو نسبت اہل بیت حاصل ہونی تھی وہ بھی چپ ہیں، ساری ارواح چپ ہیں۔ بولے کہاں سے؟ کیونکہ پہلی بولی بولنی ہے نا، اس سے پہلے تو کوئی بولی کوئی نہیں، کلام ہی نہیں فرمایا، بولنا کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے جب خدا نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں،
سب خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے بولے تو امام الانبیاء ہی بولے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے۔ جب حضور بولے تو حضور کیا بولے؟ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو حضور نے آگے سے کیا فرمایا؟ بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ جب حضور بولے نا تو پھر سارے حضور کی طرف سے دیکھ کے سب کو بولی آ گئی، نبی بھی بول پڑے، سب بول پڑے، اور جن کی قسمت میں توحید لکھی ہوئی تھی، اللہ کو ماننا لکھا ہوا تھا، سب نے کہہ دیا مولا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور نہ بولتے تو ہمیں بولنے کا طریقہ ہی نہ آتا، سلیقہ ہی نہ آتا۔ حضور بولے ہیں تو ہمیں بولنے کا طریقہ آ گیا ہے، سلیقہ آ گیا ہے۔ اور پھر دیکھیں لطف کی بات ہے، اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، الست اس میں الف آتا ہے، الست اس میں پہلا کیا حرف ہے؟ الف، بولیے کون سا حرف ہے؟ الف۔ الست، الست، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ کریم نے آگے سے پہلا لفظ کیا بولا؟ بلا۔ ادھر پہلا لفظ حرف الف ہے اور ادھر پہلا حرف با ہے، گویا کہ رب نے الف بولا، مصطفیٰ نے با بولا، بولی بن گئی، الف با تا، بولی بن گئی، کلام بن گیا۔ تو پتہ چلا ہمیں بولنے کا طریقہ سکھایا ہے تو رب رسول نہیں سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے بولے مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لو جی، اتنا ہی جلسہ توحید تھا، دو حرفی۔ رب نے سوال کیا الست بربکم، حضور نے فرمایا بلا، جلسہ توحید ختم۔ جلسہ توحید، بولیے نا، جلسہ توحید ختم ہو گیا، مختصر مگر جامع۔ اب سنیں اپنے نبی کی شان، حضور کی عظمت کتنی بلند ہے۔ اللہ پاک نے تیسرے سپارے کے آخری رکوع میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب وہ وقت یاد کرو نا جب رب نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا۔ اب جلسہ میلاد ہونے لگا ہے، میلاد کے جلسے میں اللہ پاک نے فرمایا سب نبی آئیں، نبیوں کی ارواح آئیں، اس کے سوا کوئی نہ آئے، بس پاک لوگ آئیں، اپنے آئیں، کوئی بیگانہ نہ آئے۔ سارے نبیوں کی ارواحیں وہاں موجود تھیں، اس کے علاوہ کوئی روح نہیں آئی۔ اللہ پاک نے سوال فرمایا، اللہ پاک نے محبوب سے بات کی۔ ابھی کیسی خوبصورت بات ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے گروہ انبیاء جب میں تم کو عطا کروں کتاب اور حکمت۔ آگے کتنے حسین لفظ ہیں، ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے، پھر تشریف لے آئے تمہارے پاس عظمت والا رسول، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تصدیق کرنے والا ہو کس کی؟ جو تم لے کر آئے ہو، جو تم شریعت لے کر آئے ہو، جو تم کتابیں لے کر آئے ہو، جو تم قانون لے کر آئے ہو، میرا محبوب تصدیق فرمانے والا ہو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور بالضرور میرے محبوب پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ نبیوں سے فرما رہا ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب پہ، بولیے نا، ایمان لانا ہے میرے محبوب پہ۔ جلسہ توحید ذہن میں ہے، چھوٹا سا جلسہ توحید، الست بربکم قالوا بلا، ختم۔ اب اپنے محبوب کی باری ہے تو کتنی باتیں ہو گئیں۔ فرمایا اے گروہ انبیاء جب تمہارے پاس
میرا محبوب آ جائے، تصدیق کرنے والا ہو کتاب و حکمت کی، فرمایا پھر تم نے ایمان لانا ہے اور ضرور ضرور میرے محبوب کی مدد بھی فرمانی ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا قال اقررتم، اے نبیو کیا تم سب نے اقرار کیا؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اور کیا تم نے میرا باری ذمہ قبول کیا؟ جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں اے نبیو، تم نے باتوں کو قبول کر لیا ہے؟ میرے ساتھ جو وعدے کر رہے ہو اس پہ قائم ہو گئے ہو؟ اب سب نبیوں کی ارواح نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، یا اللہ ہم نے اقرار کیا، یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ یہ دیکھو محبوب کی عظمت اور محبوب کی شان کس انداز میں خدا بیان فرما رہا ہے۔ پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، جب سب نبیوں نے کہہ دیا نا ہم نے اقرار کر لیا، قالوا اقررنا، اللہ پاک نے فرمایا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اب نبیوں جو تمہارے ساتھ میری باتیں ہوئی ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ آدم نوح کا گواہ بن جائے، نوح آدم کا گواہ بن جائے، ابراہیم اسماعیل کا گواہ بن جائے، اسماعیل ابراہیم کا گواہ بن جائے، داؤد سلیمان کا گواہ بن جائے، سلیمان داؤد کا گواہ بن جائے، یعقوب یوسف کا گواہ بن جائے، یوسف یعقوب کا گواہ بن جائے، زکریا یحییٰ کا گواہ بن جائے، یحییٰ زکریا کا گواہ بن جائے، سب نبی ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ ان باتوں پر سب نبی ایک دوسرے پر، اللہ اکبر، دیکھو حضور کی عظمت کی بات ہے، حضور کی شان کی بات ہے، تو رب نبیوں سے وعدہ بھی لے رہا ہے، پھر فرما رہا ہے آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بھی بنو۔ اور یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا میں بھی گواہوں کے اندر شامل ہوں۔ وہ رب ہو کے محبوب کی شان عظمت کی باری آئے تو فرمایا میں بھی گواہوں کے اندر، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قابل توجہ، اللہ پاک نے فرمایا جو پھر گیا نا ان باتوں سے، جو پھر گیا، جو وعدے ہوئے ہیں ان سے جو پھر گیا وہ فاسق ہے۔ وہ کون ہے؟ بولیے نا، وہ کون ہے؟ عظمت رسول کا انکار کر جائے وہ فاسق ہے، نبیوں پر ایمان نہ لائے وہ فاسق ہے، میرے محبوب کی مدد نہ کرے وہ فاسق ہے، میرے محبوب کی شان کو تسلیم نہ کرے وہ فاسق ہے، میرے محبوب کی عظمت کے جھنڈے بلند نہ کرے وہ فاسق ہے۔ میں سوچنے لگا نبی تو ہوتے ہی معصوم ہیں، نبی تو گناہ کر سکتے، فرشتے بھی گناہ کر سکتے، نبی معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں، اللہ فرماتا ہے جو پھر گیا وہ فاسق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ بتا نبیوں کو رہا تھا اور سمجھا منکروں کو رہا تھا، جو منکر لوگ ہیں، جو حضور کی عظمت۔ ابھی یہ میلاد شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، دیکھنا فتووں کی بچھاڑ ہونے والی ہے، ہونے والی ہے یا نہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں، اس طرف بھی آتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس آیت مقدسہ کے اندر حضور کی آمد کا ذکر ہے، حضور کی آمد کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا میرے محبوب پر ایمان لانا ہے، میرے محبوب کی مدد بھی فرمانی ہے۔ اب حضور کسی نبی کے دور میں نہیں آئے، اگر کسی نبی کے دور میں آتے تو ایک نبی کے دور میں آتے، دو نبیوں کے دور میں آتے، تین نبیوں کے دور میں آتے، بیک وقت تین تین چار چار نبی پانچ پانچ آئے ہیں، لیکن حضور کسی نبی کے دور میں آئے کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، کروانے کے لیے معراج النبی کی رات کا انتخاب فرمایا اور سب نبیوں کو بلایا ہے، سارے نبیوں آگے۔ اللہ نے فرمایا تھا اے نبیوں، جب لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، تمہاری عظمت بیان ہو رہی ہو، تمہاری شان بیان ہو رہی ہو، تمہارا کلمہ چل رہا ہو، کوئی پڑھ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ،
لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ فرمایا جب میرا محبوب آ جائے، اے نبیو تم سب نے اپنے کلمے چھوڑ کر سب نے یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے، سب نے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، اور میرے محبوب کی مدد بھی فرمانی ہے۔ اب اشارہ دے دیتا ہوں، نبیوں نے اللہ کے محبوب کی مدد کی کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر فرما رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ جب کعبے کی تعمیر ہو گئی، کیونکہ کعبہ تو حضور نے آ کے بنانا تھا، اللہ پاک نے فرمایا اگرچہ یہ میرے محبوب کا کام ہے، اے نبیوں میرے محبوب کی مدد کرو، کعبہ میرے محبوب نے بنانا تھا، مدد تم کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مدد کی، خانہ کعبہ تعمیر فرمایا اور دعا کر دی خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا ہے، ساری امت کی دعائیں، سارے نبیوں کی دعائیں ایک طرف، یہ اکیلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سب دعاؤں پہ غالب ہے، سب دعاؤں پہ غالب ہے۔ اتنی بڑی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، کیونکہ اسی دعا کے صدقے تو ساری دعائیں نصیب ہو گئی ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ کعبہ میں نے بنایا ہے، اب کعبے کو تعمیر، کعبے کو بسانے والا اپنا محبوب دنیا میں بھیج دینا، اپنا محبوب۔ ایمان سے بتائیں، حضور آئے ہیں تو دعائیں ہم نے مانگی ہیں، اگر حضور ہی نہ آتے تو ہمیں بھی دعائیں مانگنے کا موقع۔ حضور جب دنیا میں تشریف لائے نا تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی فرمایا صحابہ کے سامنے، فرمایا پیارے صحابہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ انا دعوت ابراہیم، انا دعوت ابراہیم۔ فرمایا میرے غلاموں میں پیارے ابراہیم کی دعا ہوں، میں پیارے ابراہیم کی دعا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد کا ذکر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، مردوں کو زندہ فرمایا، مردوں کو زندہ فرمایا، کوڑ کی بیماری والوں کو شفا عطا فرمائی، جن کی آنکھوں میں نور نہیں تھا ہاتھ لگایا آنکھوں کا نور لوٹ آیا۔ قوم نے کہا اے پیارے عیسیٰ آپ مردوں کو زندہ فرما رہے ہیں، برس کی بیماری دور فرما رہے ہیں، آنکھوں کا نور عطا فرما رہے ہیں، کیا آپ وہی نبی نہیں جس کی بشارت پہلے نبی دیتے آئے، جس کی آمد کا اعلان پہلے نبی کرتے آئے، کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ وہی نبی ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں سنیں عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں۔ فرمایا اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ سنو، وہ نبی بڑی شان والا ہے، وہ نبی بڑی عظمت والا ہے، اس نبی کے نالین کے تسمے، اس نبی کے نالین کے تسمے اگر عیسیٰ روح اللہ کو کھولنے کا موقع نصیب ہو جائے تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وہ تو نبی بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی رفعت والا ہے، میں تو اس نبی کی خوشخبری سنانے آیا ہوں، میں اس نبی کا اعلان کرنے آیا ہوں، میں اس نبی کی منادی کرنے آیا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد۔ قرآن ہے، قرآن پاک 28واں پارہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اس رسول کی بشارت سنانے آیا ہوں، اور اس رسول کا اعلان کرنے آیا ہوں۔ یأتی من بعدی، اب میرے بعد اور نہیں آئے گا، آئے گا تو اللہ کا محبوب ہی آئے گا۔ امتیوں نے پوچھا
صحابہ نے پوچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے غلاموں نے پوچھا، حضور جو آپ کے بعد نبی آنے والا ہے، جو آپ کے بعد رسول آنے والا ہے، اس رسول کا نام بتا دے، نام کیا ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے من بعدی، میرے بعد جو آئے گا اسمہ احمد، اسمہ، یہ لفظ اونچا بولے، اسمہ، اور اونچا بولے، اسمہ، اسمہ احمد۔ اور میرے غلاموں، میرے بعد جو آنے والا ہے وہ آخری ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والا ہے، آخری نبی ہے، میرے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، آئے گا تو احمد آئے گا، آخر زمان نبی آئے گا، اس کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بھی بتایا، فرمایا جیسے میں نے بتایا ہے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، اور ایسے یہ بھی بتاتا ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک بات حضور نے بیان فرمائی ہے۔ لو جی، پہلے حضور نہیں آئے تھے نا نبیوں کے دور میں، تو سارے نبی یہ کہتے آئے وہ نبی آنے والا ہے، وہ محبوب آنے والا ہے۔ اب ہم حضور کے غلام ہیں، ہم امتی ہیں، اب اور نبی تو آئے گا نہیں، قیامت آ سکتی ہے مگر حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے، صرف نبی مانے، آخری نبی نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی ماننا بھی ضروری ہے اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ پہلے نبی ذکر کرتے رہے، اب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ میلاد شریف آنے والا ہے، ربیع الاول کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ جو ہی ربیع الاول آتا ہے، ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ کیا ہے معنی؟ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار۔ جو ہی ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے، اہل سنت کے چہرے پہ خوشی کی لہریں دوڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اہل سنت کے لوگ خوش ہوتے ہیں، باغ ہو جاتے ہیں۔ جو ربیع الاول کا چاند نکلتے خوش ہو جائے وہ اہل سنت ہے، جو خوش نہ ہو وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ حضور کی آمد پر ساری خوشیاں منا رہے تھے، ساری خوشیاں منا رہے تھے۔ جب حضور آئے نا دنیا میں، دریا کی مچھلیاں بھی خوشیاں منا رہے ہیں، ہوا کے جگنو بھی خوشیاں منا رہے ہیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، حوریں بھی خوشیاں منا رہی ہیں، ساری کائنات خوشیاں منا رہی ہے۔ اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ ہاں، رویا ہے تو ایک ہی رویا ہے، رویا ہے ایک ہی رویا ہے۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ وہ کون ہے؟ بولیے نا، شیطان۔ یہ میری بات نہیں، حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام آئے نا دنیا میں تو حدیث پاک میں آتا ہے شیطان اتنا کبھی نہیں رویا جتنا آمنہ کے لال کی آمد پہ رویا۔ آج تک رو رہا ہے، روتا رہے گا قیامت تک، اتنا رویا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مفتی احمد یارا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سارے خوش ہیں، سارے خوش ہیں، باغ ہے۔ شیطان رویا۔ جب شیطان رویا نا، حضور کی آمد ہو گئی۔ چیلو نے پوچھا استاد جی خیر ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا وہ آ گیا ہے، اللہ اس محبوب کو ایسی امت دے گا جتنے مرضی گناہ کر لیں، نبی سے غداری نہ کریں، بے وفائی نہ کریں، غدار نہ نکلیں، گناہ جتنے مرضی اس امت کے ہو جائیں، وہ نبی ایسا محبوب نبی اللہ کا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائے گا،
اللہ اس کے سجدے کی لاج رکھتے ہوئے ساری امت کو بخشش عطا فرما دے گا، ساری امت کو بخش دے گا، اس لیے وہ نبی بخشوا کے جنت میں لے کے جائے گا۔ میں رو رہا ہوں، میں پریشان ہوں، اب میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ تو حضور کی آمد پہ اگر رویا ہے تو کون رویا ہے؟ اونچا بولے۔ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، پہلے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ اہل سنت تو باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ نبی کی آمد پہ کون رویا؟ شیطان رویا۔ اور جو حضور کے غلام ہیں وہ تو نعرے لگاتے ہیں آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، جڑا سنی ہے نا، سنی دیوانہ ہے، جتنی حضور کے ساتھ محبت ہے اتنا زور لگا کے بولے آمد مصطفیٰ، اونچی آواز میں آمد مصطفیٰ۔ ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے فرمائیں آمد مصطفیٰ۔ ابھی بھی سارے نہیں بول رہے، شرما رہے ہیں۔ میں رب کعبہ کی قسم ہے، ابھی میں عرض کرتا ہوں، صحابہ سے لے کر آج تک سب نے حضور کی آمد کی خوشیاں منائیں، حضور کا میلاد منایا۔ ہاں، روکنے والے ان کا وجود صرف 150 سال ہے، صرف 150 سال۔ میں 150 سال سے پہلے کی کتابوں کا حوالہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس لیے آپ گھبرا کے نعرہ نہ لگائیں بلکہ خوش ہو کے نعرہ لگائیں آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ چہرۂ والضحیٰ، چہرۂ والضحیٰ، چہرۂ والضحیٰ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حضور کے نام پہ آواز کو قربان کرتے ہو، ہاتھوں کو بلند کرتے ہو، انشاءاللہ اس کی لاج بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، شیطان رویا ہے، مسلمان خوش ہوا ہے۔ حضور کا غلام، اب ربیع الاول کا چاند نکلنے والا ہے نا، تو کئی کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں باہر، فتوے، کیا یہ سنیوں کی ایجاد ہے؟ کیا صحابہ نے منایا؟ کیا اہل بیت نے منایا؟ کیا امام حسن حسین نے منایا؟ ارے نادانو، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، تم صحابہ کی بات کرتے ہو، نبی نے، امام الانبیاء نے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے خود بھی اپنا میلاد منایا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک، صحیح مسلم، حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا، سوموار کو روزہ رکھا، رات کو ترک فرمایا، اگلا پیر آیا پھر روزہ رکھا، پھر سوموار آیا پھر روزہ رکھا، پورا سال ہی رکھتے رہے، سوموار کو ترک ہی نہیں کرتے۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا میں پیر کو پیدا ہوا تھا، پیر کو میرا میلاد ہوا تھا۔ پیر کو کیا ہوا تھا؟ میرا میلاد ہوا تھا، اور پیر کے دن ہی میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی۔ امام الانبیاء اپنا میلاد تو خود منا رہے ہیں، اور جس انداز میں لوگ کہتے ہیں جس انداز میں تم یہ جلسے کرتے ہو، جلوس مناتے ہو، کیا صحابہ نے ایسا کام کیا؟ میں کہتا ہوں نادانو، تم شان صحابہ کے لیے کانفرنس سے کرتے ہو، تم ختم بخاری مناتے ہو، تم عظمت صحابہ کے جلسے کرتے ہو، کیا صحابہ نے ایسے کیے؟ کیا ختم بخاری کی محفل صحابہ نے سجائی؟ اگر وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان، بلندی، رفعت بلندی کی بات آئے تو اہل ایمان جھوم جاتا ہے، اہل ایمان جھوم جاتا ہے۔ لو جی، فتوے لگانے والوں کی ایجاد ہے تقریباً 125 سال، 150 سال۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے پتہ کتنے سال ہو گئے؟ 105 سال۔ کتنے سال؟ کہتے ہیں یہ بریلویوں کی ایجاد ہے، اعلیٰ حضرت کی ایجاد ہے۔ 105 سال ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے حضور کی ذات اقدس تک صحابہ کرام سے لے کر ہر سال
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جاتا رہا، شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا رہا۔ میں 150 سال کی بات نہیں کرتا، لو جی پیچھے چلتے ہیں، 6 صدی کے مجدد، 6 صدی کے مجدد ہیں، نام ہے ان کا، یوں سمجھ لیں وہ 511 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں بغداد کے اندر، 597 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا ہے، 86 سال عمر پائی ہے۔ کتنے سال؟ آج سے 842 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 800 بولیے نا، 800 روکنے والے جو ہیں میلاد کو وہ ہیں 150 سال۔ میں 150 سال کی بات نہیں کر رہا، 842 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، نام ہے ان کا علامہ امام المحدثین علامہ عبد الرحمن ابن جوزی۔ ابن جوزی حضور غوث پاک کے مرید ہیں، حضرت شیخ سعدی ان کے شاگرد ہیں۔ خود اندازہ کریں جس کے شاگرد شیخ سعدی جیسے ہیں، ابن جوزی کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ سنیں ابن جوزی کون ہے؟ ابن جوزی وہ ہیں جنہوں نے 2 لاکھ غیر مسلموں کو اپنی تبلیغ سے محنت کر کے کلمہ پڑھا کے سرکار کی غلامی میں داخل فرمایا ہے۔ کتنے بندوں کو؟ 2-4 تو یہ مسلمان کر نہیں سکے آج تک، اور مسلمانوں پر شرک کے فتووں کی بچھاڑ ہوتی ہے ربیع الاول کے اندر۔ ارے ندانو، 842 سال کے پہلے 6 صدی کے مجدد کی بات کرنے لگا ہوں۔ علامہ ابن عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے مرید ہیں، 2 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا، 1000 کتاب لکھی۔ کتنی؟ 1000 کتاب لکھی۔ تو اس دور کے اندر ایک بندے نے سوال کیا، مولد العروس کتاب کا والا ہے، المیلاد، جتنی بھی آپ نے میلاد کے موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، حضور یہ بتائیں نا ذرا، یہ میلاد کب سے شروع ہے؟ کب سے شروع ہے؟ آپ فرمانے لگے فلا زال اہل الحرمین الشریفین، جب سے امام الانبیاء آئے ہیں، حرم کعبہ کے اندر بھی، حرم مدینہ کے اندر بھی حضور کی آمد پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ ذرا ایسا بولیں تاکہ باہر والے آواز نہ سن لیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور صرف مکہ مدینے والے میلاد نہیں مناتے، والمصر والشام، مصر والے بھی میلاد مناتے ہیں، شام والے بھی میلاد مناتے ہیں، وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، مشرق والے بھی میلاد، مغرب والے بھی میلاد، سارے جہان کے لوگ امام الانبیاء کی خوشیاں مناتے ہیں۔ آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَيَحْتَفِلُونَ بِمَجْلِسِ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خوشیوں کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ جو ہی ربیع الاول کا چاند آتا ہے، نکل آتا ہے، لوگ محافل میلاد سجاتے ہیں۔ محافل بقدوم ہلال شہر ربیع الاول ویفرحون، وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ کب خوشیاں مناتے ہیں؟ جو ہی ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے۔ ایمان سے بتائیں، یہ 800 سال 850 سال پہلے ابن جوزی فرماتے ہیں ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے تو مسلمان خوشیاں مناتے ہیں۔ مسلمان نہیں، ایسا بولے، مسلمان آج بھی ربیع الاول کا چاند نکلنے والا ہے، اب دیکھنا ہے خوشیاں منانے والے کون ہیں۔ اور یار جو ربیع الاول کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں، منا رہے ہیں، ان کو پکا ٹھکا مسلمان سمجھا کرو، وہ پکے مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جو ہی ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے
مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، وَيَغْتَسِلُونَ وَيَلْبَسُونَ بِالشِّيَابِ الْفَاخِرَةِ، خوشی کے رنگ جدا جدا ہیں۔ مسلمان حضور کی آمد پر اچھا لباس پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کوئی اپنی حیثیت کے مطابق شرینی بانٹتا ہے، کوئی دیگے بنا لیتا ہے، کوئی جنڈیاں لگا لیتا ہے، کوئی مرچیں لگا لیتا ہے۔ خوشی کے رنگ جدا جدا ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے جس انداز کے ساتھ بھی وہ خوشی کا اظہار کرے۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت حضور کی آمد پر مسلمان خوشیاں تو مناتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ حضور کی آمد پر جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس خرچ کرنے پر کیا کوئی فائدہ بھی ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ سنیں ابن جوزی کا فرمان، آپ فرمانے لگے وَمِمَّا جُرِّبَ عَنْ ذَلِكَ، تجربے کی بات کرنے لگا ہوں، آنکھوں بیتی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جہاں بھی حضور کے میلاد کی خوشی ہوتی ہے، جہاں بھی محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، جہاں بھی حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، کثرت الخیر والبرکت، وہاں پورا سال خیر نازل ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے۔ بے برکت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری خیر، یہ ساری برکت حضور کے میلاد کا صدقہ ہے، حضور کے میلاد کا صدقہ ہے۔ اس نے کہا حضور اور کوئی فائدہ؟ آپ فرمانے لگے دوسرا فائدہ وَأَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرًا، جو حضور کے میلاد پر ایک درہم خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے کم از کم ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے، 10 عطا فرماتا۔ فرمایا 2 دنیا کے فائدے ہیں اور 2 آخرت کے فائدے ہیں۔ آخرت کے فائدے کیا ہیں؟ دنیا کے فائدے تو آپ نے سن لیے، فرمایا آخرت کے 2 فائدے یہ ہیں کہ حجابم من النار وسترن، حضور کی آمد پر یہ خوشی منانا بندے اور جہنم کے درمیان پردہ بنے گی، بندے اور جہنم کے درمیان حجاب بنے گی۔ اور دوسرا فائدہ کان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لہو شافعا و مشفعا، جو حضور کی آمد پہ خوش ہوتا ہے نا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سند ابن جوزی دے گئے، جو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے مصطفیٰ کریم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں ذرا میں جو روکنے والے ہیں ان کے گھر سے بھی دلیل عرض کر دوں۔ ان کے گھر سے ایک کتاب ہے التنویر فی مولد البشیر، امام المحدثین علامہ عمر بن علی علیہ الرحمہ، آپ اس حدیث پاک اس کتاب کے مصنف ہیں۔ سبل الہدیٰ فی مولد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مصنف ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، 2، یہ تو دونوں ہمارے ہیں۔ اب تیسرے دیوبندی مولوی عبدالحق الہٰبادی، عبدالحق الہٰبادی، یہ دیوبندی مولوی ہوئے ہیں، عبدالحق نام ہے، الہٰبادی، درۃ المنظم یہ کتاب ہے۔ عبدالحق الہٰبادی دیوبندی نے کتاب لکھی ہے درۃ المنظم، درۃ المنظم یہ کتاب ہے۔ 2 کتابیں میں نے اپنے اکابرین کا حوالہ دیا ہے، ایک دیوبندی مولوی ان کا یہ میں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ تینوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جو عبدالحق الہٰبادی مولوی ہے اس کے اندر حدیث پاک میلاد شریف کے حوالے سے ہے۔ پھر یہ کتاب چیک کرائی گئی، یہ کتاب لوگ لکھتے ہیں نا، پھر تصدیق کراتے ہیں علماء کو دے کر، چیک کریں اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے، خطا تو نہیں ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو تو علماء بتا دیتے ہیں۔
اور اگر اچھی ہو تو لوگ کمنٹ بھی دیتے ہیں، علماء کہتے ہیں بہت اچھی کتاب ہے۔ لو جی، یہ کتاب دیوبندی مولوی نے لکھ کے کن کو دی؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو۔ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، دیوبندیوں کے پیر ہیں، استاد ہیں۔ آگے جا کے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اور یہ کس کس کے پیر ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اشرف علی تھانوی کے پیر ہیں، مولوی قاسم کے پیر ہیں، خلیل احمد امیٹھوی کے پیر ہیں، اور رشید احمد گنگوئی کے یہ پیر ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ پیر ہیں۔ اب پیر کے ہاتھوں میں کتاب جاتی ہے، اندر میلاد کا ذکر ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں یہ کتاب پڑھ کے بندے کو حضور کی قربت نصیب ہوگی، حضور کا قرب نصیب ہوگا، کیونکہ اس کے اندر میلاد کا ذکر ہے، اس کے اندر میلاد کا ذکر ہے۔ بندہ مومن کو حضور کا قرب نصیب ہوگا، اس کے اندر میلاد کا ذکر ہے۔ اب آئیں وہ حدیث پاک کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عامر انصاری، انصار اہل مدینہ کو کہتے ہیں، جنہوں نے صحابہ کی مدد کی ہے۔ جو ہجرت کر کے آئے ان کی مدد کرنے والوں کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے، اہل مدینہ تھے، انصاری صحابی ہیں۔ نام ہے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے گھر میں اپنے برادری کے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، رشتہ داروں کو بٹھایا ہوا تھا، اور چند دوست احباب کو بھی بلا لیا، لنگر بھی بنا لیا۔ تو فرمانے لگے یہ آج پیر شریف کا دن ہے نا، تو حضور تو چونکہ روزہ رکھتے ہیں، اپنا میلاد روزہ رکھ کے مناتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ حضور کی آمد کے والے سے پیر کا دن ہے، تو چلو ہم بھی اس نبی کی محبت میں میلاد کی محفل سجا لیتے ہیں، میلاد کی محفل سجا لیتے ہیں۔ لو جی، میلاد کی محفل سج گئی۔ حضرت عامر انصاری نے حضور کے میلاد کے وقت جو معجزات ظاہر ہوئے ان کو بیان فرمایا، جو برکات ظاہر ہوئیں ان کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر ہے، ایک صحابی ملنے کے لیے آئے جن کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ملنے کے لیے آئے تو حضور فرمانے لگے ابو درداء کوئی کام ہے؟ عرض کی حضور صرف زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا چلو آؤ ذرا مدینے کی گلیوں میں چل پھر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک کی گلی میں چل رہے ہیں، تو کیسا حسین منظر ہوگا۔ آج صدیوں بعد بھی مدینے کی گلیوں میں جائیں تو خدا کی قسم ایسا منظر ہے جیسے جنت کا منظر ہوتا ہے۔ حضور پردے کے اندر ہے، پھر بھی یہ ماحول ہے۔ جب حضور خود مدینے کی گلیوں کے اندر بنفس نفیس چلتے ہوں گے اس وقت منظر کیا ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک کی گلی میں چلتے چلتے عامر انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، اندر سے حضور کی عظمت بیان ہونے کی آواز آ رہی ہے، حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، حضور کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی کس شان سے آئے، کس عظمت کے ساتھ حضور دنیا میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا نا، حضور رک گئے۔ جب حضور رکے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا۔ اللہ اکبر، اے عامر انصاری آپ کی محفل پہ ہم سارے ہی قربان۔ جس نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں امام الانبیاء خود چل کے تشریف لے آئے، حضور آ گئے، امام الانبیاء آ گئے، دروازہ کھلا۔ حضرت عامر انصاری نے اپنی بات کو روکا۔ حضور پہلے سنتے رہے، بیان کیا ہو رہا ہے؟ حضور کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ عامر انصاری نے حضور کا استقبال کیا، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی اندر داخل ہوئے نا، تو حضور فرمانے لگے سنو، عامر انصاری نے بات یہاں ختم کی، حضور کی آمد سے اندر داخل ہونے سے پہلے بات یہاں پہنچ گئی تھی۔ وَيَقُولُ هَذَا الْيَوْمِ او میرے
محبوب کے غلاموں، او میرے ساتھیوں، وہ جانتے ہو کوئی آج دن کون سا ہے؟ آج پیر کا دن ہے، اور تمہیں پتا ہے پیر کے دن کون آئے، کس شان سے آئے؟ وہ ہمارے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آج پیر کا دن ہے، حضور آج آئے ہیں۔ یہاں بات پہنچ چکی تھی، یہاں بات پہنچ چکی تھی۔ امام الانبیاء اندر داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کا ذکر سنا، اپنی عظمت کی باتیں سنی، میلاد کے تذکرے سنے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے یہ نہیں فرمایا تم تو شرک کر رہے تھے، بدعت کر رہے تھے، تمہارا تو ایمان ہی ختم ہو گیا، تم کس معاملے میں پڑے ہوئے ہو، نماز روزے کی باتیں کرو، کیسا معاملہ؟ نہیں، آگے سے حدیث پاک کے لفظ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ امام الانبیاء نے اپنے کانوں سے، اپنے صحابی کی زبان سے اپنا میلاد سنا، اور آگے سے کیا فرمایا؟ ان اللہ فاتح لک ابواب الرحمہ۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے غلام، میری آمد پر خوشیاں کرنے والوں، اللہ کی حمد بیان کرنے والوں، اور میری آمد پر خوشی کا اظہار کرنے والے میرے غلام سنو، جب تم میرا میلاد بیان کر رہے تھے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رحمت کے سارے ہی دروازے کھلے ہوئے تھے، رحمت کے سارے ہی دروازے کھلے ہوئے تھے، رحمت کے دروازے۔ آگے جو بات کروں گا نا، ایمان تازہ ہوگا، اور آپ کا یہ ذکر سن کے آپ کے جذبوں کا بھی اظہار ہونا چاہیے، تاکہ سننے والوں کو یہ پتا چلے سامنے دیوانے بیٹھے ہوئے۔ آگے سے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ آگے سے یہ بھی فرمایا، کیونکہ حضور فرمایا کرتے تھے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ سکتے نہیں ہو، جو میں دیکھتا ہوں، صحابہ کو فرما رہے ہیں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ حضور نے کیا دیکھا؟ جو دیکھا وہ بیان فرمایا، والملائکۃ کلھم یستغفرون لک۔ اے عمر، جب تم میرا میلاد بیان کر رہے تھے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صرف فرشی نہیں بیٹھے ہوئے تھے، عرشی بھی آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ یار حق چاہیے زندہ، صرف فرشی نہیں بیٹھے تھے، بلکہ میلاد کی محفل میں حضور خود بیان فرما رہے ہیں عرشی بھی آ کے بیٹھے تھے، اور عرشی کیا کر رہے تھے؟ والملائکۃ کلھم یستغفرون لک۔ یستغفرون، اس لفظ پہ غور کرنا ہے، یستغفرون لک۔ حضور فرماتے ہیں اے میری آمد پر خوشیاں منانے والوں، میری آمد کا ذکر کرنے والوں، میرا میلاد منانے والوں، فرشتے آ کے میرا میلاد سن بھی رہے تھے، اور تمہارے لیے بخشش کی دعائیں بھی مانگ رہے تھے، بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے، بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ عامر انصاری، تمہاری قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ عامر انصاری نے ایک سوال کیا، ہم سنیوں کا، عاشقوں کا، تمام میلاد منانے والوں کا مسئلہ حل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرماتے ہیں؟ عرض کی حضور کیا میری میلاد کی محفل پر رحمت کے دروازے کھلے ہیں، فرشتے آئے ہوئے ہیں، فرشتے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ میرے لیے خاص ہے یا کیا حکم ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے جی، کمال کا سوال ہے، اور ان کا احسان ہے ہمارے اوپر بہت بڑا کہ انہوں نے مسئلہ حل فرمایا ہے۔ جب صحابی نے یہ پوچھا تو حضور نے واضح طور پہ بیان فرمایا، حضور نے فرمایا من فعل ذالک، من فعل، ترجمہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں عامر انصاری ایسی بات نہیں ہے کہ تیری محفل پر رحمت کے دروازے بھی کھلے، فرشتے بھی آئیں، بخشش کی دعائیں بھی مانگے، نہیں، من فعل ذالک، یہ عمل جو تو کر رہا تھا، یہ فعل جو تو کر رہا تھا، یہ عمل میرا کوئی امتی مشرق میں کرے، مغرب میں کرے، شمال میں کرے، جنوب میں کرے، پوری کائنات میں یہ عمل میلاد والا جہاں بھی کرے گا
رحمت کے دروازے بھی کھلیں گے، فرشتے بخشش کی دعائیں بھی مانگیں گے، فرشتے بخشش کی دعائیں بھی مانگیں گے۔ آمد مصطفیٰ، ایسے نہیں، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تڑپ رکھ کے آمد مصطفیٰ۔ میں واقعہ نہیں بیان کرتا، اشارہ دے دیتا ہوں۔ حضور کی آمد پر ابو لہب نے جس انگلی سے بدیجہ سمجھ کے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، وہ انگلی کا اشارہ بھی کام آیا کہ نہ آیا؟ بخاری کے حدیث ہے، واقعہ پھر سناؤں گا، صرف اشارہ کیا، اور یار حضور کی آمد پر نہیں، بدیجہ سمجھ کے جس انگلی سے اشارہ ہوا وہ اشارہ بھی ناکام نہیں گیا، کام آیا۔ اس انگلی سے پانی نکلتا تھا، پیتا تھا، اسے سکون ملتا تھا۔ ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم تو صاحب ایمان ہیں، ہم تو حضور کو امام الانبیاء مانتے ہیں۔ اگر امام الانبیاء مان کر، اللہ کا محبوب مان کر، امتی بن کر، ہاتھوں کو بلند کر کے ہم علل اعلان حضور کی آمد کا ذکر کریں، کیا ہمارے اشارے کام نہیں آئیں گے؟ اس لیے ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے کہ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم کبھی پریشان نہیں ہوئے، پریشان تو شیطان ہوا ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دیکھیں سارے چہرے کھلے ہوئے، ربیع الاول آیا ہے، اہل ایمان کے چہرے کھلے ہوئے، میں سارے چہرے دیکھ رہا ہوں، کوئی چہرہ پریشان ہے؟ یہ اہل سنت، یہ حضور کے دیوانے ہیں، یہ حضور کے سچے عاشق ہیں، اور جو سچے عاشق ہیں جب بھی ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے ان کے چہرے پہ خوشی کی لہریں دوڑتی ہیں، چہرے باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر یہاں سے آگے بات شروع کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے، نبی کی غلامی میں رکھے، اور حضور کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی خوشیاں عطا فرمائے اور اس کی بہاریں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔